پاکستان کی 75 سال کی تاریخ سے بات کر رہا تھا اور آپ کی یادداشت کو تھوڑا سا جھنجھوڑ رہا تھا کہ ہم نے پورے 75 سال میں جو پروجیکٹ دیکھے، جو کام ہوئے، اس میں الحمدللہ آپ کے اور میرے قائد محمد نواز شریف کو صحرا ان کے سر ہوا۔ اور 4 سال جو ہمارے مد مقابل کو ملے، یقین جانے اس میں کوئی مبالغہ رائے نہیں کرتا۔ بارہا محمد نواز شریف نے بھی کہا، شہباز شریف صاحب نے چیلنج کا کیا، ان سے کہا کہ بھائی آؤ ہم سے مناظرہ کر لو اور بتاؤ کہ پچھلے 4 سال میں آپ نے کیا کیا۔ کوئی ایک پروجیکٹ، کوئی ایک میگا پروجیکٹ بھی بتا دیں جو آپ نے اپنے 4 سال میں کیا ہو، تو یقین جانے ایک بھی پروجیکٹ جو ہے ان 4 سالوں میں نہیں ہوا۔ یہ ان کی کارکردگی ہے۔ تو اب آپ نے 8 فروری کو انشاءاللہ آپ نے یہ دونوں پیمانے سامنے رکھنے ہیں، اور میں یہ اپنے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے کہ ہمارے لیے جو ووٹ ہے یہ ایک امانت ہے، یہ ایک بہت اہم امانت ہے، اسے چھوٹی سی بات نہ سمجھیے۔ ہم اس کے جواب دیں، اللہ کے حضور بھی جواب دیں کہ ہم نے کس کو ووٹ ڈالا، ہم نے یہ امانت صحیح طرح ادا کی یا نہ کی۔ تو میں نے آپ کو اسی لیے ماضی کی جو پکچر ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی اور موازنہ کیا ان دونوں کا۔ ایک طرف آپ جو میرے قائد ہیں جنہوں نے ہمیشہ جب بھی اللہ نے ان کو ذمہ داری دی انہوں نے کارکردگی دکھائی، ایک فہرست ہے کارکردگی کی۔ ہم زیادہ دور کی باتیں نہیں کرتے، میں 2013 سے شروع ہو جاتا ہوں، چھوٹی 2-4 چیزیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ارشد خان صاحب اور خرم نذیر صاحب گزارشات کر چکے کہ ہم نے، ہمارے قائد نے پاکستان کو ایٹامک پاور بنایا۔ محمد نواز شریف نے موٹر ویز کا جال بچھایا۔ میں 2013 کی بات کرنے لگا۔ 2013 میں جب ان کو ذمہ داری سونپی جانی تھی اور ہم نے الیکشن کیمپین شروع کی تو اس کے مینیفیسٹو بن رہا تھا اس کا، تو اس میں سب سے پہلے نمبر پہ کیا چیز رکھی آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں حالت کیا تھی۔ تاریک راتیں، تاریک دن ہوتے تھے، 18 گھنٹے تو شہروں میں بتی جاتی تھی، اور جو آپ کے سائٹ کے باقی قصبے ہیں وہاں تو 2 دن بتی نہیں آتی تھی، لائٹ نہیں آتی تھی، لوگ تنگ تھے۔ آپ بھی جانتے اس بات کو کہ 2013 میں محمد نواز شریف نے یہ وعدہ کیا قوم سے کہ اگر آپ نے مجھے ووٹ دیا اور اعتماد کیا مجھ پہ تو انشاءاللہ میں ان اندھیروں کو روشنی اور اجالوں میں بدل دوں گا۔ یہ ان کا وعدہ تھا۔ پھر آپ نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا اور دنیا نے دیکھا کہ صرف 4-4.25 سال، پورے 5 سال بھی نواز شریف کو نہیں ملے، اس میں بھی سازش کے تحت 1.25 سال محمد نواز شریف کو سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود ان 4-4.5 سال کے اندر 11,500 میگا واٹ کی بجلی پروڈیوس کی، جو دنیا کا ریکارڈ ہے۔ الحمدللہ یہ آپ کے اور میرے قائد محمد نواز شریف۔ پھر لا اینڈ آرڈر آپ جانتے ہیں کراچی کے کیا حالات ہیں، وہاں پہ لوگ اس سے رینسم سے کہتے ہیں، وہ پرچیاں دیتے تھے اور کاروباری وہاں سے کاروبار بند کر کے کراچی سے لاہور آ رہے تھے، پنجاب آ رہے تھے۔ کراچی ہمارے کاروبار کا دل ہے، پاکستان کا دل ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کا سی پورٹ ہے، وہاں پہ بندرگاہ ہے، امپورٹ بھی وہیں آتی ہے، ایکسپورٹ بھی وہاں سے جاتی ہے۔ لیکن وہاں پہ تاجروں کا یہ حال تھا۔ یقین جانیے 2013 کے بعد آپ کے اور میرے قائد نے یہ بات مصمم ارادہ کیا کہ ہم نے فیئر پلے کرنا ہے،
کسی کا ساتھ نہیں دینا. اگر کوئی وہاں پہ بے انصافی کرتا ہے, لوگوں سے زیادتی کرتا ہے, تو ہم کسی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے, ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے اور پاکستان کی ریٹ قائم کریں گے. اور الحمدللہ یہی ہوا. میں گواہ ہوں اس بات کا, میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا, کانوں سے سنا. جیو کی رپورٹ تھی, اور جیو والا, یہ میں 2013 تقریباً یہ 17 کی بات ہے, ابھی میاں نواز شریف ہٹے نہیں تھے, اور اس وقت وہ سارا پورا گھوم رہا تھا پورے کراچی کی کمرشل ایریاز کے اندر, اور ان سے یہ پوچھ رہا تھا کہ بتائیے آپ کو 2013 میں کیا حالات تھے. انہوں کا جی بہت برا حال تھا, ہم نے اپنا کاروبار بند کر دیا اور ہم چلے گئے تھے, کراچی چھوڑ کے چلے گئے تھے. وہ کہا جی اب کیا ہوا؟ کیونکہ آپ الحمدللہ ہم واپس آ گئے ہیں, اور الحمدللہ ہم اپنا کاروبار اب کراچی میں کر رہے ہیں, ہم نے اپنے کاروبار کو یہاں اسٹیبلش کر لیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ کس نے کروایا, کون وجہ بنا؟ اور میں کوئی مبالغہ رائے نہیں کرتا, میں نے اللہ کو جان دینی ہے. یقین جانیے 99% نے ایک ہی بات کی, ایک ہی نام لیا, اور آپ کو میرے قائد کا محمد نواز شریف کا نام دیا.